اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آ گئی تھی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعد بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا: تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرم میں تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائے اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا: جی ضرور۔ آپ نے فرمایا: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہدایت فرما۔ میں نے فوراً کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ معزز دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔